الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3606 کے تعلق سے چل رہی تھیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں فرمائیں۔ حذیفہ بن یمان نے جب سوال کیا کہ اللہ کا رسول، جس خیر اور بھلائی کے دور میں ہم جی رہے ہیں، تو کیا اس کے بعد پھر برائی کا بھی دور آئے گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ اس طرح سوال و جواب ہوتا رہا تو نتیجہ نکلا کہ بھلائی اور برائی یہ دونوں چلتے رہیں گے، کبھی اچھائی کا غلبہ ہوگا، کبھی برائی کا غلبہ ہوگا۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں قلت فعل بعد ذلك الخیر من شر، کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا، یعنی برائی کا دور ہوگا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا دعات الی ابواب جہنم، اس کے بعد جو شر کا دور ہوگا وہ اور خطرناک دکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے داعی پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ بھائی دور جاہلیت کا دور تھا تو اس طرح کوئی اچھائی کا لیبل لگا کر کے جہنم کی طرف نہیں بلا رہا تھا۔ یہ دور خطرناک ہوگا کہ لوگ ابلیس اور شیطان کا رول ادا کریں گے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب کو جہنم تک پہنچانا، لیکن کبھی بھی ابلیس شیطان یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، بلکہ وہ آپ کا بڑا خیرخواہ بنیں گے۔ اور حلیہ وغیرہ بس اوقات اگر آپ کے سامنے دیکھیں گے تو بالکل کہ سب سے بڑھیا انسان دور کی یہی ہے۔ مثال اگر دیکھنا چاہیں تو جب مکہ کے اندر دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشورے ہو رہے تھے کہ بھائی ان کو کیا کیا جائے، ان کی وجہ سے پورے شہر مکہ کے اندر بگاڑ ہو گیا ان کے حساب سے، تو کوئی کہتا باہر کر دو، کوئی کہتا قید خانے میں، الگ الگ مشورے۔ تو اس محفل میں ابلیس لعین بھی آیا تھا، پورا جبہ کبا ایک دم شریف والا لباس پہن کر کے۔ جب کوئی کہتا تو کہتا نہیں ایسا نہیں، بالکل خیر خواہ بن کے آیا تھا۔ اور جب ابو جہل نے کہا کہ ایسا ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لیا جائے اور سب اچانک جا کر کے ان پہ ٹوٹ پڑے، اس طرح کام تمام ہو جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کس کس سے بدلہ لے گا، تو اس موقع پر ابلیس نے کہا القول ما قال الفتح، بات اس نوجوان کی درست ہے۔ تو کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو شیطان کا جو رول ہوتا ہے وہ جہنم کی طرف بلانے کا ہوتا ہے، لیکن شیطانی انداز میں نہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے بہکایا جنت میں، تو یہ تھوڑا کہا تھا کہ میں تو تمہارے لیے تمہیں بھڑکانا چاہتا ہوں، وہ تو کہا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، ایسا ایسا کر لو ہو جاؤ گے۔ اور جیسے آدم علیہ السلام نے ان کی بات مانی، ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ دیکھیں، اور قرآن کی باریکی بھی آپ غور کریں نا، تو قرآن نے کہا من الجنتی والناس، یعنی جناتوں میں سے شیطان تو ہوتے ہی ہیں، مگر انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جو شیطان کا، ابلیس کا کام کرے وہ شیطان ہے، چاہے اس کا تعلق جناتوں میں سے ہو جائے یا انسانوں میں سے ہو جائے، یہ الگ بات ہے۔ جناتوں کا جو شیطان ہوتا ہے وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، اور اگر کبھی وہ اپنے آپ کو دکھائے گا تو بالکل شریف انسان کی طرح۔ انسانوں کا جو شیطان وہ ہمیں دکھتا ہے، یہ الگ بات ہے، ہم اسے پہچان پائیں اور نہ پائیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا دور آئے گا کہ لوگ دائی بنے ہوں گے لیکن بلائیں گے کدھر؟ جہنم کی طرف۔ اب مثال آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب وغیرہ کھولیں، کبھی کبھی بڑے بڑے دائی لوگ لیبل لگا کے رکھیں اور کارنامے دیکھیں۔ ایک دن میں نے سنا ایک دائی کہہ رہا ہے کہ بھائی ابھی تک تو آپ نے سنا ہوگا کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے، آج سن لو جمعہ چھوڑنا فرض ہے۔ یہ کیا بھائی، یہ ہے کیا؟ ایک مرتبہ کبھی ہم نے سنا کہ اگر محبت میں تھوڑا ناچ لو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، محبت میں ڈھول تاشے بھی بجا لو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اسی طرف غالباً رہنمائی کی ہے کہ دین کے دائی بنے ہوں گے لیکن بلائیں گے کدھر؟ جہنم کی طرف۔ یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ آگے فرمایا من اجابہم الیہ فذوقوا فیہا، جن جن لوگوں نے بھی ان کی دعوت قبول کی ان سب کو وہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ آپ کہو گے عوام کیا کیا قصور ہے؟
بھائی وہ بلا رہے ہیں، عوام جا رہی ہے، تو اللہ نے عوام کو بھی عقل سلیم دی ہے اور قرآن نازل کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کیوں کیا ہے؟ اور اسی لیے کہا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہر مسلمان پر علم دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، مطلب کہ اتنا سیکھنا تو ضروری ہے کہ آپ کو کوئی بہکا نہ سکے، اور یہ گارنٹی ہے ایک بندہ نیوٹرل ہو کر کے کوئی ترجمہ قرآن پڑھ لے انشاءاللہ اس کو کوئی نہیں بہکا سکتا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے نا۔ ٹھیک ہے الگ بات ہے ترجمہ پڑھ کے مفتی نہ بن جائے، لیکن اللہ نے بنیادی باتیں جو قرآن میں رکھی ہے وہ گمراہی سے آپ کو بچا لے گا۔ باقی بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے استاد چاہیے، لیکن بنیادی باتیں آپ کو ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ سب کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ قلت یا رسول اللہ، حذیفہ بھی ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول، صفہم لنا، آپ ان کے صفات بیان کر دیجئے کہ بھئی وہ کیسے ہوں گے، ہم انہیں پہچان لیں۔ فقال، آپ نے پڑھا، ہم من جلدتنا ویتکلمون بیالسیتنیا، آپ نے فرمایا وہ ہمارے ہی قوم اور مذہب کے لوگ ہوں گے اور ہماری ہی بھاشے میں بات کریں گے، یعنی آپ ایسے سمجھ نہیں سکتے ہو، یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ تو اب جب آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کے رکھو گے، اب دیکھیں کتنے فرقے ہیں، ان فرقوں میں سے اکثر کا اگر آپ دیکھیں گے نا تو سب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرتے ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن حدیث میں صاف الفاظ میں اہل سنت والجماعت کا ہی تذکرہ ہے، تو سب دعویٰ کرتے ہیں۔ کارنامے کیسے آپ کو پتہ ہے؟ ایک دن مجھے یاد آتا کسی موقع پر مجھے کوئی نکاح کے لیے لگے خطبہ، تو وہاں بولے آپ تھوڑا سا واضح نصیحت کر دو، مکرانے کی بات ہے۔ میں کھڑا ہوا، دو چار بات بولا، ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، ان کو لگا کہ یہ ہمارے مسلک کے نہیں، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، آپ یہاں کیسے لگے شروع کر دی؟ اب حالات اتنے خراب، اور اگر شکل دیکھتے نا تو شکل سے بھی اہل سنت والجماعت لگ نہیں رہے تھے، یہ حالات بنے ہوئے ہیں، تو ہر کوئی دعویٰ کر کے بیٹھے گا۔ تو آپ نے فرمایا صفت نہیں، قرآن سے جوڑ کے رکھو اور اس کے بعد پتہ بھی چل جاتا کچھ ایسے کارنامے ہیں۔ قلت فما تامرنی ان ادرکنی ذالکا، حذیفہ درمیان پھر سوال کرے کہ ان کو طلب ہے اپنے آپ کو بچانے کی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا زمانہ اگر میں پا جاؤں تو رہنمائی کر دیجئے، کروں تو کیا کروں؟ قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کی قوم کا جو رہنما ہوگا لازم پکڑ لے گا، یہ پکڑ لینا، یعنی اگر ایسا دور ہو کہ کوئی ایک